मोबाइल मुझे उम्मीद है कि कोई बच्चा ना अपना कैमरा ऑन करेगा ना अपनी वीडियो खोलेगा, क्योंकि इस तरह फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है और फिर आप लोगों की जो रीडिंग है वो रह जाएगी। ठीक है बेटे, अब आपने लेक्चर ध्यान से सुनना है। कल मैंने आपको ये तमाम क्वेश्चन समझाए कि कलमा की 3 किस्में होती हैं, और कलमे के बारे में बताया था कि कलमा वो लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, मतलब कि बामानी लफ्ज़ों को कलमा कहा जाता है। और कलमा की हमने 3 किस्मों के बारे में पढ़ा। वो 3 किस्में थीं इसम, फ़ेल, हर्फ। और मैंने आप सबको समझाया कि किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो इसम है, मसलन अहमद, स्कूल, कुर्सी, मेज़, किताब वगैरह। फिर आपको मज़ीद जो मिसालें थी उनके ज़रिए एक प्रैक्टिस करवाई गई कि इसम की पहचान करते हुए आपने नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करना था। तो आप सब बच्चों ने वो ध्यान से सुना कि हमने डैश मेरा भाई है पर मोइज़ लिखा हुआ है, तो अगर बच्चे अपने अपने भाई का नाम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और इसी तरह मुसलमान मस्जिद में जाकर, यानी मस्जिद एक ऐसा इसम है जो कि जगह का नाम है, तो मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, इसम लगाकर हमने ये जुमला मुकम्मल किया। फिर इसी तरह तीसरा जुमला लाहौर का इसम लगाकर मुकम्मल किया। इसी तरह हमने चौथा जुमला जो है वो कराची का इसम लगाकर, यानी कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान में, जो कराची का शहर है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये हमने कराची का इसम लगाकर ये जुमला मुकम्मल किया। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो जितने भी हमारी मिसालें थीं उन तमाम में इसम लगाए, जैसे कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है, स्कूल इसम है। मेरी किताब किसके पास है, किताब इसम है। आओ हॉकी खेले, हॉकी का लफ्ज़ जो है वो इसम है क्योंकि ये चीज़ का नाम है, किताब भी चीज़ का नाम है। और कराची, लाहौर, स्कूल, मस्जिद, ये सारी जगह हैं। और नंबर 8 पे भी हमने जगह का इसम इस्तेमाल किया, मतलब हम मरी की सैर को गए। और इसी तरह नंबर 9 मिसाल में भी हमने एक ऐसा इसम लगाया जो किसी जगह का नाम है, जैसे पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। और नंबर 10 पर हमने ऐसा इसम लगाया जिसके बारे में बच्चे शायद हैरान हो के क्या शेर, बकरी, घोड़ा भी इसम है? जी बेटे, ये भी, क्योंकि ये ज़ात है, इसमें ज़ात है तो फिर ये भी सारे इसम होंगे। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, तो यहाँ पर चिड़िया का लफ्ज़ आ गया। गाय मुफीद जानवर है। ये इन मिसालों का यही मकसद था कि आपको पता हो कि बैल, गाय, बकरी, चिड़िया, कौवे, चूंटी, ऊँट वगैरह भी इसम कहलाएंगे। तो क्योंकि ये किसी न किसी ज़ात का नाम है, जानदार का नाम है, ठीक है, ये भी जानदार होते हैं। और नंबर 12 पर है मरी। मरी सेहत अफजा मुकाम है। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो शख्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई इंसान ही का जिक्र है, बल्कि ये एक नाउन होगा। नाउन मीन्स के किसी भी जानदार का जो नाम है वो इसम कहलाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन बना था, फेल लगाकर हमने जुमले मुकम्मल करने हैं। और आप सबने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो कलमा जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे फेल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसालें दर्ज थी, तमाम लोग हाल में जमा हो रहे थे, होना एक फेल है तो हो रहे थे। इसी तरह अगली मिसाल में खिलना फेल है तो फूल खिल रहे हैं। लिखना फेल है तो अहमद खत लिख रहा है। यहाँ पर आप पढ़ रहा है और सुना रहा है भी लगा सकते हैं। नंबर 4 मिसाल में हमने फेल लगाया पढ़ा का। और नंबर 5 में काएं काएं करते हैं। और नंबर 6 पर खाना बना लिया है। नंबर 7 में तैर रही हैं। नंबर 8 में बारिश हो रही है। और नंबर 9 में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। और 10 में किसान हल चलाएगा। तो ये तमाम 10 जुमले हमने कोई ना कोई फेल लगाकर मुकम्मल किए। इसी तरह अगली मिसाल थी हमारी हर्फ की। हमने जुमलों को मुकम्मल किया है हरूफ लगाकर, जैसे कि आपके सामने भी शो हो रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है, से हर्फ है और ये इसने जुमला मुकम्मल कर दिया। एक हर्फ से जुमला मुकम्मल हो गया। गिलास में थोड़ा पानी दो, मे का लफ्ज़ लगाकर जुमला मुकम्मल हो गया। वो इसको सज़ा मिली, को का लफ्ज़ लगाकर जुमला मुकम्मल हो गया। छत पर कौन है, इस मिसाल को हमने पर लगाकर मुकम्मल किया।
گھنٹی کس نے بجائی، یہ مثال ہماری نے حرف سے پوری ہو گئی۔ اور نمبر 6 میں آپ کا گھر کہاں ہے، کا حرف سے ہم نے اس جملے کو مکمل کیا۔ میری گھڑی کس کے پاس ہے، اور کے کا حرف لگا کر ہم نے اس مثال کو مکمل کیا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، یعنی کچھ جملوں میں دو دو حرف بھی ہیں، اس جملے میں سے بھی حرف ہے اور تک کا لفظ بھی حرف ہے۔ لڑکا امتحان میں فیل ہو گیا، میں کا لفظ حرف ہے۔ اور نمبر 10 مثال میں آج میں اسکول سے غیر حاضر تھا، نمبر 1 بھی صبح سے بارش ہو رہی ہے اور آج میں اسکول سے غیر حاضر تھا، یعنی سے جو تھا وہ دو چیزوں پر آ گیا۔ نمبر 1 مثال میں ہم نے سے کو پڑھا وقت کے حساب سے صبح سے، اور یہاں پر ہمارا ہے آج کا دن، یعنی کہ کسی چیز کے ساتھ تعلق شو ہو رہا ہے کہ کہاں سے غیر حاضر تھا، یہ تعلق شو کر رہا ہے اسم کے ساتھ، یعنی اسکول سے غیر حاضر تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اگر اسم کے ساتھ حرف کو لگائیں تو پھر سے کا حرف کافی زیادہ مقاصد میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو جب کتاب آگے کے پڑھیں گے تو کے اور کے جو حرف ہیں ان کی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی، آپ کے اسٹرکچر کے بالکل اینڈ پہ ہی۔ اگلا پیج جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ حرف سے ہی ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سے یہاں پر دو جملوں میں آیا ہے، دو مختلف جملوں میں آیا ہے، دو مختلف مثالوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ صبح سے شام تک بارش ہو رہی ہے، وہ پچھلے ہفتے سے بیمار ہے، یہ ہو گیا ایک ٹائم لیمٹ۔ اور یہاں پر شو ہو رہا ہے کسی اسم سے تعلق، یعنی وہ گھر سے باہر آیا، ٹھیک ہے، وہ مسجد سے باہر نکلا، تو یہ کسی اسم کے ساتھ تعلق کا جو حرف ہے وہ استعمال ہو گیا، یعنی سے حرف نے دو مقاصد کو پورا کیا۔ اسی طرح آپ کا جو اگلا چیپٹر ہوگا وہ کے اور کے کا استعمال تھا، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حرف جو ہیں وہ کس طرح مختلف جگہوں پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام نے ہمیں 3 قسمیں پڑھی ہیں، اسم فعل حرف۔ پہلے آپ نے پچھلے 3 کوسچنز میں الگ الگ مثالوں سے جملوں کو مکمل کیا ہے، اب یہ مثال اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی آپ نے جملہ تو درج ہے لیکن اس میں سے پہچان کرتے ہوئے اسم فعل حرف کو الگ کرنا ہے۔ آپ کے پاس 4 کالم بنے ہوئے ہیں، پہلے کالم میں جملے درج ہیں، دوسرے کالم میں اسم کا ذکر کرنا ہے، اسم لکھا ہے، یعنی یہ جتنا بھی آپ کے پاس دوسرا کالم ہے اس میں آپ نے جملوں میں سے اسم کو پک کرتے ہوئے پہچان کرتے ہوئے الگ سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا کالم شروع ہو رہا ہے فعل کا، یعنی اسی ایک جملے میں سے ہم نے اسم بھی نکالنا ہے پہچان کرتے ہوئے، فعل کو بھی پہچاننا ہے اور ان کو الگ کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے حرف کو الگ کرنا ہے۔ یعنی جملہ ہمارا جس طرح ہم نے پچھلے چیپٹر میں مسند الیہ اور مسند کو الگ الگ کیا تھا، بالکل اسی طرح ہم نے اس سوال کے جواب میں اسم فعل اور حرف کو الگ کرنا ہے۔ پہلی مثال پڑھتے ہیں، بچوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہاں پر اسم آئے گا بچوں، فعل ہوگا مکمل کیا یا کر لیا، اور حرف ہوگا نے۔ دوسری مثال میں لکھا ہوا ہے، لڑکیوں نے پیارے پیارے گیت گائے۔ لڑکیوں اسم، گیت گائے فعل اور نے حرف۔ ہم سب سیال کوٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سیال کوٹ اسم، تیاری کر رہے فعل، کی کا حرف کے کالم میں آئے گا۔ وہ وقت پر اسکول جاتی ہے۔ اسکول اسم، ضروری نہیں ہے کہ ہم دو اسم نکالیں، ایک ایک بھی کافی ہے۔ اسکول اسم، جاتی ہے فعل، پر حرف۔ نمبر 5 جملہ ہے، میں نے میچ کھیلا۔ میچ اسم، کھیلا فعل اور نے حرف۔ اگر ہم یہاں پر کسی بچے کا نام لکھ دیتے ہیں، یعنی احمد نے میچ کھیلا، تو پھر احمد اسم ہوگا، میچ کھیلا پورا فعل ہو جائے گا اور نے اس کا حرف کہلائے گا۔ بچہ گیند سے کھیل رہا ہے، 2 اسم آپ کے سامنے ہیں، آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں، گیند بھی کافی ہے۔ تو بچہ اور گیند جو ہیں وہ اسم، کھیل رہا فعل اور سے حرف۔ استاد نے خوش ہو کر بچوں کو انعام دیا۔ ایک اسم کافی ہے، استاد، انعام دیا فعل اور نے حرف۔ ولید نے امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ ولید اسم، حاصل کیے فعل، نے حرف۔
اساتذہ نے تقریریں کی، اساتذہ اسم، تقریریں کی فعل، نے حرف۔ مسلمان مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد فعل، پڑھتے ہیں، اوہ سوری میرے سے غلطی ہوگی بیٹے، مسجد اسم، پڑھتے ہیں فعل، اور میں حرف۔ اب جو بچے یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ انسٹرکشنز کے مطابق اپنی بکس کو فل کر رہے ہوں گے۔ اپنی بکس کو فل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی لوز شیٹ پر یہ کام جلد از جلد لکھنا ہے، اور اس کو ٹائملی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے وہ آپ نے اس میں وہ اس میں ہی آپ نے سبمٹ کروانے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ جو چیپٹر ہے ہمارا اس کے ساتھ ہی مکمل ہو رہا ہے۔ تو اگلا جو آپ کے پاس سلائیڈ ہے جو کہ ہمارے پاس آ رہا ہے آپ کے سلیبس کے حوالے سے، تو آپ لوگوں نے جو ہمارا اس دفعہ سلیبس ہے اس میں اپنا جو پیج نمبر ہے 17 تک یہ آپ کے دونوں چیپٹر ہیں۔ لفظ کلمہ جملہ ہے 13، 14، 15 پیج پر، اور 16 اور 17 ہے یہ جو ہم نے ابھی کلمہ کی اقسام ریڈ کیا ہے۔ جو آپ کو پیپر میں آ رہے ہیں سلیبس، ان دو چیپٹرز کے علاوہ یعنی ان دونوں اسباق کے علاوہ جو آپ کا پیج شامل ہے وہ میں آپ کو شو کرا دیتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس جو آپ لوگوں نے اپنے ویڈیوز آن کیے ہوئے ہیں بیٹے وہ آف کر لیجئے۔ چلیں میں آپ کو چونکہ آج آپ کا ٹائم فنش ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو ہمارا سلیبس کے حوالے سے ایک آپ کو جو میں نے سکھانا ہے، ایک تیاری کروانی ہے اس کے مطابق کہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں آنی چاہیے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں ارینج کر دیتی ہوں۔ مریم اسامہ اپنی ویڈیو آف کر لیں تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو میں یہ ساری چیزیں کرواؤں۔